بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، میرے پاس جو خبریں ہیں وہ آپ کہیں گے کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ لمحہ نیوز کا میزبان جو شہزاد ملک جو بتا رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ میرے اپنے ذرائع ہیں، چونکہ میں رپورٹر ہوں اور میرے اپنے ذرائع ہیں اور میری اپنی خبریں ہیں، میرا اپنا سورس ہے نیوز نکالنے کا۔ تو آج کل جو میاں نواز شریف صاحب ہیں نا، وہ چٹے جو ہے نا وہ بانٹ رہی ہیں۔ چٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک چٹ نکالی ہے پیپلز پارٹی کے شریف چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے نام کے، جی آپ صدر مملکت ہوں گے اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ پھر وزیر خارجہ ہوں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم کی جگہ پہ رکھا ہے۔ اور اگر ان اینی کیس کسی وجہ سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ان کے کچھ کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ نہیں بن پاتے، تو ان کی بیٹی جو ہے وہ ہوگی پرائم منسٹر۔ تو اگر وہ نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت تھے تو انہوں نے اس وقت جب چودھری برادران کو اپنے ساتھ ملایا تھا تو چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے انہوں نے یہ ایک نیا عہدہ ڈپٹی وزیر اعظم کا تخلیق کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کچھ عرصہ کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ وہ نواز شریف صاحب چٹے دے رہے ہیں، وہ جو چٹے اس وقت جو نکلی ہیں وہ یہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنانے کی جو چٹ ہے وہ ان کو تھما دی ہے۔ اسی طرح سے ایم کے ایم پاکستان والوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کچھ محکمے ایسے ہیں جیسے اوورسیز پاکستانی ہو، شپنگ کارپوریشن ہو، کچھ اس طرح کے محکموں میں ایم کے ایم کی شروع سے دلچسپی رہی ہے۔ تو ہمیں جو بتایا گیا کہ جی ان کو بھی اس قسم کی جو چٹ جو ہے نا وہ دے دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں کچھ چیزیں بڑی عجیب سی ہیں۔ عجیب سے مراد یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ مکمل اعتماد ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ کروا پائیں گے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی کے، وہ نہ جانے کیوں ابھی سے الیکشنوں کے حوالے سے ابہام کا شکار ہیں، تحفظات کا شکار ہیں۔ ان کے جو بیانات کو دیکھا جائے تو وہ اس سے الٹا، اس سے برعکس ہیں۔ کبھی وہ نواز شریف صاحب پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آج تک لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے، لیکن ان کے جو والد محترم ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کو بھرپور اعتماد کریں۔ تو اسی لیے ناظرین، یہ جو جس کو کہتے ہیں نا سیاسی جو ورکر ہے، اب تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ نواز شریف صاحب کے بیانات کو دیکھ لیا جائے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کو دیکھ لیا جائے، آصف زرداری صاحب کے بیانات کو دیکھ لیا جائے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات کو دیکھ لیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نا نورا کشتی ٹائپ جو ہے نا ایک میچ چل رہا ہے۔ یہ چونکہ اب الیکشن کا بیگل جو ہے وہ بچ چکا ہے، تو یہ الزامات کی سیاست ہوگی تو ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی نشستیں ملیں گی۔ بلیم گیم جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں تو ہیں نا کہ باپ کا بیان کچھ، بیٹے کا بیان کچھ، تو ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ وہ دنیا نہیں رہی، یہ وہ والا پاکستان نہیں رہا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب جناب آپ جو بات کرتے ہیں نا وہ آپ کہہ لیں کہ کچھ ہی دیر بعد اس کا ہر جس کو کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو جس کو کہتے ہیں نا کرسٹل کلیئر کر کے سامنے لے آتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ کیا چل کیا رہا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی خبر یہ بھی ہے کہ کل منگل سے میاں نواز شریف صاحب سندھ کے دورے پر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں جو بتایا گیا ہے مسلم نون کی طرف سے بلوچستان کی طرح ان کا جو سندھ کا دورہ ہے وہ بھی کامیاب ہوگا۔ جو جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ اندرون خانہ فکس ہو چکے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے علاوہ ایم کے ایم پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقات ہو، اور کچھ آزاد ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو۔ اسی طرح کی جو سندھ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقامی سطح کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈولڈ ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کا بلوچستان کا دورہ کامیاب دورہ رہا تھا، اسی طرح سے سندھ کا دورہ بھی ان کا جو ہے وہ کامیاب قرار پائے گا، اور میڈیا خود بتائے گا کہ نواز شریف صاحب نے بلوچستان کے بعد سندھ کا محاذ بھی جو ہے نا وہ کہنے کے کافی حد تک سر کر لیا۔
اس کے بعد وہ ہے وہ کے پی کے دورے پر جائیں گے. کے پی کے بعد وہ اسی طرح سے باقی جو آپ کا جو جنوبی پنجاب ہے اس کے دورے پہ بھی جائیں گے. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ صوبہ جنوبی پنجاب محاذ خسرو بختیار صاحب نے گروپ بنایا تھا 2018 کے انتخابات کے وقت. وہ لاہور میں اس کا قیام عمل میں لائے گا, تو ان کے پاس بھی کافی الیکٹیبلز ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ بھی نون لیگ کے کافی حد تک معاملہ جو ہیں وہ فٹ ہیں. لیکن وہی خسرو بختیار صاحب کا جو گروپ ہے ان کے آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی معاملات کافی حد تک جو ہے نا فکس ہیں. ابھی جو ہمیں جو چیز بتائی جا رہی ہے نا کہ وہ ابھی وہ 50-50 ہیں کہ آئی پی پی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اعلان کریں یا نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اعلان کریں. ابھی وہ کہنے کے فیصلہ نہیں کر پائے, لیکن بہرحال وہ چونکہ ان کے پاس بھی ایک الیکٹیبلز کی ایک اچھی تعداد موجود ہے, وہ جدھر بھی جائیں گے یقینی طور پر اس کا پلڑا جو ہے وہ الیکشن میں کافی حد تک بھاری ہو جائے گا. سیاسی گیم آپ کہہ لیں کہ روزانہ کی بنیادوں پر جاری ہے. سیاسی بچھات جو ہے وہ بچ چکی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کے پی کے دورے پر ہیں. آج پھر انہوں نے نوشہرہ میں جو ہے وہ جلسے سے خطاب کیا. ان کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہنا ہے. ہم ابھی تو نواز شریف صاحب صوبوں کے دورے کر رہے ہیں, اس کے بعد جیسے الیکشن کا شیڈول آ جائے گا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ جلسوں سے خطاب کرنا ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. دیکھیں عوام کس کو منتخب کرتے ہیں کس کو نہیں. بہرحال اس وقت آپ کہہ لیں کہ سیاسی رسا کشی اور روج پر پہنچ چکی ہے, اور یہ روزانہ آپ کو اسی طرح سے نا اپنے روج پر پہنچتی ہوئی دکھائی دے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.